جانتا ہوں جو کہ میڈیسن لینا بند کر دی ہے جنہوں نے جی بالکل ایسے صرف اس لیے کہ وہ افورڈ نہیں کرتے. میڈیسن کی قیمتیں آپ نے 700% بڑھا دی ہیں. شوگر، بلڈ پریشر. ہاں، اور جبکہ پینشن آپ نے پچھلے 3 سال سے فریز رکھی ہوئی تھی اور لہذا وہ لوگوں نے وہ دوائیاں لینا بند کر دی ہیں. اور ان میں سے بہت ساروں کے بارے میں بری خبر آ بھی گئی ہے اسی 2 سالوں کے اندر. سر یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اس نے اس کے اوپر بات ہی نہیں کی اور چپ کر کے نکل لی. دیکھیے بات یہ ہے کہ رضوان، بات ہمارے پولیٹیکل لیڈر اگر وہ اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو بات تو وہ کر رہے ہیں. اچھا، آپ دیکھیں کہ اس کو پوری طرح مسترد کر دیا، اس بجٹ کو شہباز شریف نے پوری طرح مسترد کر دیا. بلاول نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو 18 امینڈمنٹ ہے یہ بجٹ اس کے اگینسٹ ہے اور اس میں صوبوں کا خیال ہی نہیں رکھا گیا، بلکہ آپ تو شاید کہا کرتے ہیں یہ عادت ہے یا ادا ہے وفاق کی، یا پھر آپ کہا کرتے ہیں سندھ والوں کی ہے. سندھ والے تو کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمیں تو اتنا پیسہ ہی نہیں دیا جاتا جتنا ہمارا حق بنتا ہے. لیکن رضی جب ہم بات کرتے ہیں نا 18th امینڈمنٹ کی، I like it. آپ کو پتہ ہے وائی آئی لائک اٹ؟ میں آپ کو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ 10th ہے کبھی 18th امینڈمنٹ کا دیکھ لیں. مختصر سا ایک ہی جملہ بولا کرتا ہوں کہ اس میں کہا جاتا ہے فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس، اور آپ کے بجٹ میں بھی یہ چیز نہیں ملتی. اور یہی اس حکومت کی عاقبت نااندیشی ہے کہ یہ نہ کبھی ڈیپلی سوچتے ہیں. ابھی جواد بات کر رہے تھے نا کہ وزیر اعظم کی کوئی سمت ہے. یار میں جواد مائنڈ نہ کیجئے گا، میں اتنا کہا کرتا ہوں کہ ان کا کوئی سٹیک ہی نہیں ہے پاکستان میں آپ کے وزیر اعظم کا. جی یہ سٹیک کیا ہوتا ہے جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نا یہ سیاستدان کا بچہ سیاستدان ہے. میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ مائنڈ نہ کیجئے گا، جب تک مجھے اپنے بچے کا خیال نہیں ہوگا مجھے پاکستان کا خیال نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک بات ہے. جب مجھے اپنے ہمسائے کا، اپنے رشتہ دار کا، اپنے ماں کا، اپنے باپ کا، ان کی ادویہ کا، ان کی تعلیم کا احساس نہیں ہوگا، درد دل نہیں ہوگا، تو میرا پاکستان کے ساتھ سٹیک ہی نہیں ہوگا. تو میں تو ہر موسم اور ہر صبح دوپہر شام کا سٹیک ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے پیاروں سے. تو آپ دیکھیے آپ پیارے بدل لیتے ہیں، آپ کے 2 بڑے قریبی دوست مر جاتے ہیں جنہوں نے آپ کو یہاں تک اٹھایا، آپ کے پاس جنازے کے لیے ٹائم نہیں. تو میں واپس آتا ہوں آپ کے بجٹ کی طرف. تو یہ بجٹ کیا بنائیں گے؟ اچھا اب یہ بجٹ جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ اپنے فادر کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں ابھی آ رہا تھا، میں نے فون کیا ہمارے کوئی اکنامکس کے جو فل پروفیسر ہیں، کیونکہ آپ نے پروفیسروں کا جواد قصہ چھیڑ دیا، تو ڈاکٹر افضل ہمارے فل پروفیسر جو 4-5 اکنامکس کے موجود ہیں ان میں سے ایک ہے. وہ کہتے ہیں دیسی سا بندہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں دیسی سی بات یہ ہے پہلے انہوں نے پینشن بڑھائی نہیں، پچھلے جو 2 بجٹ آپ کے تنخواہیں بڑھائی نہیں، تو ان کو کم از کم اکارڈنگ ٹو یا ود ریفرنس ٹو انفلیشن 27% تنخواہ بڑھانی چاہیے ایٹ لیسٹ. اچھا اب یہ کہیں گے یار چھوڑ کے نہیں گئے، کھا نہیں گئے. یہ بے نظیر کی بھی ادا تھی کہ نواز شریف کو چھوڑ کے نہیں گئے، نواز شریف کی ادا تھی کہ بے نظیر کو چھوڑ کے نہیں گئے، اور یار پھر بھی 120 150% وہ تنخواہیں کیسے بڑھا دیتے تھے. اچھا اب میں کیوں میں تو جواد کی باتیں کر رہا ہوں. اگر آپ کو یاد ہو تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے 4 سال کے اندر 5 سال تو انہیں ہم نے فارغ کر دیا نا. 4 سال وہ برداشت ہی نہیں کر پاتے. گورنمنٹ امپلائیز کی سیلریز 100% بڑھی تھیں اگر آپ کو یاد ہو. جی ایگزیکٹلی بڑی تھی، ایگزیکٹلی بڑی تھی. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں ان کے بڑے دیکھیں حکومتیں جو ہوتی ہیں نا رضی، وہ یہ نہیں کہتے کہ فرسٹریشن ہے یا مسئلہ ہے، وہ کہتی ہے چیلنجز ہے. جو حکمران جو لیڈر کہتا ہے نا یار مسائل ہے، وہ گھر بیٹھ جائے. اگر آخرت کمانی ہے تو اتقاب بیٹھ جائے. لیڈر کہتا ہے چیلنجز ہے، اور چیلنجز سٹیٹ لیا کرتی ہے. اگر چیلنجز سٹیٹ نہیں لے گی، لیڈر نہیں لے گا تو کون لے گا؟ میں جوادی کی بات اور آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. مڈل کلاس کی آپ بات کرتے ہیں. مڈل کلاس کم و بیش رضی یہ 1 کروڑ کے قریب لوگ بن جاتے ہیں جو تنخواہ اور پینشن ڈیپینڈنٹ ہیں. یہ ان کے پاس پیسہ ہوگا، یہ کچھ خریدیں گے. آپ کی اگر گروتھ بڑھتی ہے، کپاس بڑھتی ہے، میں ایکسپورٹ امپورٹ کو ذرا ایک طرف رکھتا ہوں، آپ کی اگر گندم بڑھتی ہے یا آپ کے ہاں اور چیزیں ہیں جو کنزمپشن ہے، جو کنزیومر سے ریلیٹڈ ہے، بڑے کنزیومر تو مڈل کلاس ہے نا، آپ ان کی تنخواہ نہیں بڑھائیں گے تو
کنزمپشن نہیں بڑھے گی, کنزمپشن نہیں بڑھے گی تو گروتھ نہیں بڑھے گی, گروتھ نہیں بڑھے گی تو خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ آپ مڈل کلاس کو مارنا چاہتے ہیں, موجہ ہی موجہ, ایک کلاس کی جنہیں پتہ ہی نہیں, جن کا امیر وہ ہوتا ہے رضی جس کو پتہ ہی نہ ہو میرے پاس پیسہ کتنا ہے, اور غریب وہ ہوتا ہے جو 10-15 دن کے بعد جب اسے دیہاڑی ملتی ہے یا تنخواہ ملتی ہے تو وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے. آپ کے 80% لوگ, مور دین 80%, اگر ان کو تنخواہ یکم کو ملتی ہے تو 2 ہفتوں کے بعد سوچنا شروع کر دیتے ہیں, دوائی چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ کس کے حکمران ہیں؟ جن کو آپ سب سے زیادہ بیوقوف بناتے ہو نا وہ بھی مڈل کلاس ہے. اے کلاس آپ کو ووٹ ہی نہیں دیتی, سی کلاس آپ کو مانتی نہیں ہے. تو آپ کس کے ہیں؟ آپ لیڈر کس کے ہیں؟ لیڈر کس کے ہیں؟ وہ مجھے یاد آیا کہ امیر لوگوں کو پتہ نہیں اس کے پاس کتنے پیسے ہیں, اور غریب لوگوں کو بھی نہیں پتہ کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. پھر رضی ایک اور بات, آئی ایم سوری میں زیادہ ٹائم لے رہا ہوں, آپ لوگ بڑے بہانے بناتے ہیں. پچھلے 2 بجٹ میں کون سا آپ کے اوپر وبا تھی, کون سا پینڈیمک تھا, کون سا کووڈ-19 تھا؟ اچھا تھا, آپ کہتے ہیں وہ انڈیا مر گیا, وہ بنگلہ دیش میں یہ ہو گیا. بنگلہ دیش کے بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں, انڈیا کے بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی انفلیشن دیکھ لیں, آپ آئینہ دیکھ لیں. بس کیونکہ فیشن ہے تو میرا دل کر رہا ہے کہ آج میں بھی فیشنیبل بن جاؤں, تو میں بھی یو ٹرن لیتا ہوں. میں کہتا ہوں بجٹ بہت اچھا ہے, بڑا دلکش ہے, اس کی زلفیں بڑی حسین ہے, اس کے لب جو ہے نا وہ ایک پنکھڑی گلاب کی سی ہے. اگر گورکھ دندہ ہے یہ داد و شمار کا تو ہم لفظوں کے گورکھ دندے میں کہتے ہیں یار یہ بہت ہی پیارا ہے. لیکن پیارا میں اسے مان لیتا ہوں. ایک گارنٹی, آپ تو ماہر معاشیات ہیں رضی, آپ بڑے بڑے اخبارات میں کامرس کے ایڈیٹر رہے. میں نے مان لیا بجٹ, میں نے یہ بھی مان لیا جو سراسر جھوٹ ہے, جو مجھے کہیں سر پاؤں نہیں نظر آتا, کہ آپ کا گروتھ ریٹ بھی جو جی ڈی پی ہے جی چلا گیا 4 پہ, اور چلو 450-500 اتنے چلا گیا. لیکن آپ مجھے یہ گارنٹی دے دیں, اوگرا ہمارا حشر نشر تو نہیں کرنے والا تھوڑے دنوں بعد. آپ مجھے یہ گارنٹی دے دیں نیپرا ہماری ایسی کی تیسی تو نہیں کرنے والا تھوڑے دن بعد. آپ مجھے یہ دے دیں کہ آپ جو سہولتیں دے رہے ہیں تو نیب دیواریں پھیلان کے اندر تو نہیں جانے والا شرفا کے. آپ مجھے یہ گارنٹی دے دیں کہ جب آپ کو ڈسکشن اسمبلی میں ہوگی تو آپ اپوزیشن کو گالیاں تو نہیں دیں گے. آپ مجھے یہ بھی گارنٹی دے دیں کہ آئی ایم ایف کو کیا دیا ہے, کیا لیا ہے. اگر وہ آپ کو کچھ نہیں دیتے, جو ابھی آپ تک آپ کا بجٹ خلا میں ہے, وہ وڈی پھپھی آئی ایم ایف نے جب تک آپ کا بجٹ منظور نہیں کرنا, شہباز شریف مار بھی لے یہ بیاہ نہیں ہونا, تے ایک کڑی نہیں ڈولی چڑھنی, تو پھر کیا کریں گے؟ کڑی مار دیں گے یا پھر شرم سے خود مر جائیں گے. چلے اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے, ہو سکتی ہے آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں, تو آپ کھڑے ہو جائیں آئی ایم ایف کے آگے. آپ اپنوں سے بنا کے نہیں رکھتے, بزنس مین کو بزنس کرنے نہیں دیتے. آپ جو دعویٰ کرتے ہیں گندم اتنی ہو گئی تو آپ کا گندم سکینڈل نکل آ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں جی چینی اتنی ہوگی, آپ کا چینی سکینڈل نکل آتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ سب سے آسان کام ہے آپ, اور سب سے ایزی اور جو جلدی آپ کو آؤٹ پٹ دے سکتا ہے وہ ہے آپ کی زراعت. زراعت کی آپ کو سینس بھی ہے, آپ کچھ کر بھی رہے ہیں. آپ جو وہ چھوٹے پلانٹس ہیں یا جو چھوٹی چیزیں ہیں, کیا وہ ان میں آپ نے کچھ کیا؟ اور یار آپ کہتے ہیں بجلی سرپلس, تو کہاں ہے بجلی؟ آپ کو پتہ ہے آج آپ کے پیارے, آپ کے تو ایک جنہیں تیرے یار نے نہ رضی, میں ان کی کمان ہوں, تیرے یار نے پھر چلو برادران یوسف ہی صحیح, اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ 0 لوڈ شیڈنگ ہے. یار پرسوں میں ملتان تھا, سارا دن بند. میں نے قریشی کو اور عامر ڈوگر کو مبارکباد دی, وہاں پر مبارک ہوئے, اس کے چنڈے لاتے نے, بجلیاں چلاتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ میں تو ان کے ساتھ ہوں, میں رہنا چاہتا ہوں, مجھے رکھ لیں یار. یہ گارنٹیز ہیں نا چھوٹی چھوٹی میں نے مانگی, کیا ایز اے پاکستانی یہ میں نہیں مانگ سکتا؟ اور یار آپ کو ناظرہ کا وہ بندہ ملا جو جب زرداری کا تھا تو اسے نکال دیا, جس نے بھی نکالا. آج آپ کو اچھا, پھر جواد کہتے ہیں کہ یار مجھے امید نہیں تھی یہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولیں گے. پارلیمنٹ وہ, پارلیمنٹیرین وہ, بجٹ کا انداز وہ, آمریت وہ, لانے والے وہ, ہاں لانے والے وہ. تو مجھے بتائیں عمران خان میں ڈیفرنٹ چیز کیا ہوتی؟ ڈیفرنٹ چیز بس یہی ہے جو یہاں میں لائیو بیان نہیں کرتا. اچھا ایک دفعہ میں بدن اپنے مفادات میں باہم سیر و شکر ہوتے جاتے ہیں. پارٹیاں مختلف ہوتی ہیں لیکن ان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں. سر
بات یہ ہے، میں ابھی جب باتیں آج جواد کی باتیں میرے دل کو لگ رہی ہیں، لیکن انہوں نے ایک بات کی ہے کہ میں تھوڑا سا بائیں کی طرف، لیفٹ ہینڈ، وہ کبھی دایاں بایاں بازو ہوتا تھا نا، تو آپ جواد پورے کے پورے کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ کہتے ہیں نا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ میں ڈرانا نہیں چاہتا، تو پورے ہی ہم اس ملک کے اندر کوئی اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ بات رضی یہ ہے کہ اس قوم کو پچھلے 70 سال میں، اچھا میں قوم جسے کہا کرتا ہوں نا، یا آپ جسے عوام کہتے ہیں، وہ جو مڈل کلاس ہے، یہ جو ایک کلاس ہے وہ تو انٹرنیشنل قوم ہے، وہ تو گلوبل ولیج سے ان کا تعلق ہے، وہ اس کے ریزیڈنٹ پاکستان کے وہ نہیں ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ امید میں، اپنی آنکھوں میں امید رکھنے کے لیے، پیام کے دیے جلانے کے لیے ہم لوگ اپنے آپ کے ساتھ بھی جواد خود دھوکہ کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے یار یہ بندہ کیا کر رہا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ اس میں پروفیسر بھی شامل ہے، اس میں ڈاکٹر بھی شامل ہے، اس میں پارلیمنٹیرین بھی شامل ہے۔ پتہ نہیں ہم عوام کو دھوکہ کھانے کی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ ہم شاید یہ کہتے ہیں کہ ووٹ ہی نہیں دیں گے، بلکہ جب وہ چرب زبانی اور ان کے منشور عجیب عجیب سے سن لیتے ہیں تو پھر جواد وہ عوام کہتی ہے سیاں میں تیری ہیں۔ لیکن ہمیں نا فریفتہ، ہمیں اپنے لیڈروں پہ فریفتہ ہونے کا بڑا شوق ہے۔ میں آپ کو ایک فریفتگی کی بات ہم اپنے لیڈر کو اگر اکاؤنٹیبل بنانے کی کوشش کریں نا، تو جو باقی چولی چوک ہوتے ہیں وہ ہمیں پڑ جاتے ہیں۔ جی بالکل ایسا۔ میں آج آپ نے بات پروفیسروں کی ایک ریٹائر فل پروفیسر، میں ان کا نام نہیں لوں گا، وہ ایف سی سے ریٹائر ہوئے اور گجرانوالہ ایک جگہ پرنسپل بھی رہے بڑے کالج میں۔ آج مجھے کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میرا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تو ان حالات نے اپنے آپ سے تعلق نہیں رہنے دیا، نون لیگ سے کیا تعلق ہونا ہے۔ مجھے وہ فرماتے ہیں براہ راست، کہتے ہیں نہیں مسعود، تیری عقل و دانش کو سمجھنے کے لیے میرے لیے محض اتنا ہی کافی ہے کہ تو نواز شریف کو لیڈر مانتا ہے۔ میں نے کہا میری بات قسمتی یہ ہے پروفیسر، میں آپ کو بھی لیڈر مانتا رہا ہوں ساری عمر، اور آج یہ راز کھلا ہے 70 سال بعد۔ لیکن عوام پہ یہ 70 سال بعد بھی اگر راز کھل جائے تو ایک میں آپ کو اور لطیفہ سناؤں، انہوں نے 66 ارب جو ہے ہائر ایجوکیشن کو دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آخری 1 منٹ، 66 اور نیچے پتہ کیا کہا گیا ہے کہ اس میں ابھی ہم 44 دیں گے، باقی بعد میں دیں گے۔ بھائی وہ ڈبل 6 لگانا ایجوکیشن کے ساتھ دھوکہ ہے کہ نہیں؟ انہوں نے 73 بھی کر دیا کچھ اور اس میں ڈال کے نا کھاتے واتے، تو وہ 73 کر دیا، لیکن فی الحال 44 دیں گے۔ اس میں میرا خیال ہے کہ جنرل ایجوکیشن کا جو ہائی اسکول اور کالج ایجوکیشن، میں صرف ایچ ای سی کا بجٹ بھی انکلوڈ کر دیا، ایچ ای سی کی بات کر رہا ہوں۔ اور رضی بات یہ ہے کہ اور جس سال یہ آئے ہیں اس سال 65 ارب روپے سے زائد بجٹ تھا ہمارا ہائر ایجوکیشن کمیشن۔ تو نون لیگ نے تو بہت دیا تھا، وہ یہ نون لیگ نے نیچے سے ساری گھوم کے اوپر آ رہے ہیں، ابھی تک وہاں پہ پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں، موٹی موٹی چیزوں کا تو نہیں مجھے پتا، لیکن ایک بہت موٹی چیز یہ ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں یہ فرق تھا کہ نون لیگ نے آ کر کے یہ آپ کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی اور دہشت گردی ختم کر دی تھی، اور ہائر ایجوکیشن کو بہت پیسہ دیا تھا، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ لوٹ کے لے گئے۔ اب جو ہے وہ جو بچے گئے تھے پی آئی ڈی کرنے کے لیے، ان کو ہم سکالرشپ بھجوا نہیں پا رہے۔ چوتھے کے دن وہ ای میلوں کے اوپر چانگڑے مار رہے ہوتے ہیں کہ جی یونیورسٹی نے ہمیں نوٹس دے دیا ہے کہ آپ کی فیس نہیں پہنچی، اور اگر وہ نہ پہنچی تو ہمیں جو ہے کلاس اٹینڈ کرنے سے منع کر دیا جائے گا، اور ہم اپنے پروگرام میں ریڈیو میں بھی اور آن لائن بھی اس پہ شور مچاتے ہیں، پھر کسی کے کانوں پہ جوں رینگتی ہے۔ بہت سارے ایسے اسکالرشپ جو ہیں جو کہ حکومت پاکستان کی انیشیٹو تھی وہ بند کر دیے گئے۔ اب 3 سال بعد انہیں ری لانچ کر کے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے کتنا بڑا کام کر دیا ہے، اور ان کے اندر بہت سارے ifs and buts ہیں، وہ ویسے لانچ نہیں ہوئے جو آج سے 3 سال پہلے تھے۔ بہت ساری باتیں تھی بجٹ کی، ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ آج کی ٹرانسمیشن کے اندر آپ کو کوئی چیز ہماری اچھی لگی ہو یا لگی ہو، اس کے بارے میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے دن اپنے پروگرام کنٹروورسی ٹوڈے میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔